رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے 2 انعام ملیں گے. جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا, جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ حدیث ترمذی میں ملتی ہے اور حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک نماز پڑھتا ہے جماعت سے, جس میں اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹتی نہیں ہے, کتب لہو براءتانی, اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں, براءت من النفاق و براءت من النار, جہنم کی آگ سے برات اور نفاق سے برات. کتنی پیاری سی بات ہے کہ 40 دن تک کا اگر آدمی ایک ریکارڈ بنا لے کہ 40 دن میں ایک بھی تکبیر تحریمہ مس نہیں ہوئی, جماعت سے نماز پڑھی, ایسا نہیں لاسٹ میں آ کے جوائن ہونے والا, فل نماز جماعت سے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو یہ 2 چیزیں اس کے لیے ریٹرن. یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولا سے با جماعت نماز پڑھنا, یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا. 40 ڈیز, اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیں. حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح با جماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو, ایسا پڑھے با جماعت کی تکبیر اولا بھی, پہلی تکبیر بھی نہیں جانا, تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے, دوری لکھ دی جاتی ہے. 2 چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے. وہ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ پہلا فرمایا جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے, دوسرا فرمایا نفاق سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. 40 دن تک با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے 2 فائدے ملتے, جہنم سے دور, نفاق سے دور کر دیا جاتا ہے نا. اور صحابہ میں یہ ہمیں عمل ملتا ہے. اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن کی نمازیں اس طور پر ادا کرتا ہے کہ تکبیر اولا اس کی فوت نہیں ہوتی جی, تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں. کتبت لہو براءتان, اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں. وہ کون سی براءت؟ براءت من النفاق و براءت من النار. ایک تو نفاق سے براءت اور دوسرے جہنم کی آگ سے اسے نجات مل جاتی. الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرائض کے اہتمام میں تکبیر اولا کا اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی سند کے بارے میں جانچ پڑتال تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو آپ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر مختلف ڈگری یافتہ مولویوں سے سنی ہے. کیا وہ حدیث کی سند اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں 40 دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کے تعلق سے حدیث بیان کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں. یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت بیان کی ہے،
اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اس روایت کو بیان کی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث کس طرح سے ہے. وہ حدیث مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے حبیب بن ابی حبیب، اس راوی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے 40 دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی بارات لکھی جائے گی. ایک آگ سے بارات، دوسری نفاق سے بارات یعنی نجات لکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 241 پر ہے اور تاریخ واسط کے اندر صفحہ نمبر 65 اور 66 پر دیکھ سکتے ہیں. طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 5440 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے، اور اس کو انہوں نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. حدیث نمبر 530 2652 دونوں میں سے کوئی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی سند کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. کیوں اس کی سند صحیح نہیں ہے، حسن نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے. اس میں علت یہ ہے کہ راوی حبیب بن ابی حبیب، یہ راوی مشہور مدلس ہے اور اس نے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سما کسی میں ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ حدیث کی سند ضعیف ہے اور یہ مسلم اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر سما کے، تصریح کے، بغیر صحیح مطابعات کے، بغیر صحیح شواہد کے، بخاری اور مسلم کے علاوہ اس کی وہ حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے. اور اس حدیث کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 196 پر. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ بیان کیا ہے، مرفوع حدیث ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جماعت سے 40 دن تک مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 798 پر ہے اور اس میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ نماز عشاء کی پہلی رکعت فوت نہیں ہوئی ہو تو جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. اس کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے. سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 530 2652 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کیا علت ہے، کیا خامی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اصولی طور سے. اس کی سند میں اسماعیل بن ایاس کی غیر سامیوں سے یعنی شام کے علاقے والوں سے اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ اس میں سما کی تصریح کیا ہو. لیکن سامیوں کے علاوہ، سام والوں کے علاوہ کسی اور علاقے والوں سے روایت بیان کرے تو ضعیف ہوتی ہے، مضطرب ہونے کی بنا پر، اضطراب ہونے کی بنا پر. تو اسماعیل بن ایاس نے اس روایت کو ایک مدنی راوی سے روایت بیان کی ہے، مدینے علاقے سے رہنے والے ایک راوی سے روایت بیان کی ہے، وہ بھی ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے، جبکہ یہ مشہور مدلس بھی ہے. اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، 2 علتوں کی بنا پر کہ ایک تو اس نے سما کی صراحت نہیں کی ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے سامی راوی سے روایت بیان نہیں کی ہے بلکہ مدنی راوی سے روایت بیان کی ہے. اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے امارہ راوی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، ان کا زمانہ اس نے نہیں پایا ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں انقطاع بھی ہے، یعنی یہ روایت جو ہے کٹی ہوئی ہے. انقطاع کی بنا پر اس کی روایت بھی یہ سندن ضعیف ہے. اس کے اندر 2-3 علتیں ہیں، خامیاں ہیں، اور اس کو بھی حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 407 پر ضعیف لکھا ہے. پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ 40 دن تک ہمیشہ
نماز پڑھنے والے باجماعت مسجد میں پہلی تکبیر کے ساتھ کہا گیا کہ اس کو 2 انعامات دیے جائیں گے کہ اس کو جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی، اسی طرح سے نفاق سے برات لکھ دیا جائے گا. تو یہ سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، یہ ڈگری یافتہ مولوی حضرات کیوں اس طرح سے ضعیف روایتوں کو بیان کر رہے ہیں لوگوں میں، کیوں فتویٰ دے رہے ہیں اس طرح سے فضیلت کے نام پر؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر چیک نہیں کرتے سند کے راویوں کے بارے میں، بلکہ اپنے سے بڑے محقق پر اعتماد کر کے، آنکھ بند کر کے کہ انہوں نے اس کو حسن کہا ہے، صحیح کہا ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح اور حسنی ہوگی. تو اس طرح سے آنکھ بند کر کے، اعتماد کر کے، اور لوگوں میں یہ حدیث، اس طرح کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں. ان کو جگانے کی ضرورت ہے. آپ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں سوال کریں ایسے ڈگری یافتہ مولویوں سے، تو سند کے بارے میں سوال کریں. ان سے کہیں کہ کیا حضرت آپ نے خود اپنی علمی صلاحیت کی بنا پر، اپنی ذاتی علمی صلاحیت کی بنا پر آپ نے خود سے اصولی طور سے سند کے راویوں کے بارے میں تحقیق کی ہے؟ نہیں تحقیق کی ہے تو آپ تحقیق کیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے سوال کا جواب دیجئے. کیونکہ اکثر و بیشتر اس طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا ہے حسن اور صحیح کا، لیکن اصولی طور سے دوسرے محدث نے علت ظاہر کر کے، خامی ظاہر کر کے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، غیر ثابت قرار دیا ہے. تو ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. لہٰذا ہر ایمان والے کو تحقیق کرنی چاہیے. اگر وہ تحقیق نہیں کر سکتا تو کسی متبع سنت محقق سے سوال کرے، سند کے راویوں کے بارے میں پوچھے. تو سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. لہذا تحقیق کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کریں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.